سمجھ میں جو ہے کہ جہاد کو ڈیگنا نہیں چاہیے، کب کرنا چاہیے، وہ کہتے ہیں جاری ہے زمین پر تو خدا کے خلاف حکومت ہے اس کو۔ بالکل جو چغتائی صاحب نے پڑھا، سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، یہ مسلمانہ در گور مسلمانی در کتاب۔ مسلمان قبروں میں چلے گئے ایسا جہاد کرنے والے، اور یہ جہاد کا تذکرہ کتابوں میں لکھا۔ اب تو دفاعی جہاد سے بھی ہم جان چھڑا رہے ہیں۔ اب تو سب کہتے ہیں ہم دفاع بھی نہیں کریں گے، بس کر لیں قبضہ، ہمیں بس جینے دیں، کچھ نہ کہیں، لے لیں ملک۔ اب تو دفاع سے بھی بات آگے گزر گئی۔ یہ جو تھا کہ جو اللہ کا دین ہے اس کو دنیا پر نافذ کرنے کے لیے ہم نے پیش قدمی کرنی، جو طاقت راستے میں روڑا اٹکائے گی سب کو ختم کرنا۔ جیسے حکومتی فوجیں باغیوں کو ختم کرتی نا، وہ کوئی معذرت نہیں پیش کرتی، نہ ان سے منتیں سماجتیں کرتی۔ ان کی ڈیوٹی ہے کہ کیوں اس علاقے میں حکومت کو چھوڑ کر تم اپنا نظام چلائے۔ اسی طرح جب سمجھ لیا جائے کہ مسلمان جب اسلام قبول کرے وہ اللہ کی فوج میں بھرتی ہو جاتا ہے۔ اسلام ہے مالک کائنات کا نافذ کردہ آئین۔ اب بندے بغاوت کر کے زمین پر قبضہ کر لیں اور اپنا آئین چلا لے تو وہ مجرم ہے۔ اس لیے مسلمان بنتے ہی فوجی پھر ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ سید قطب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہ کوئی اس کو چھیڑے، اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ اول تو وہ چھیڑیں گے ضرور، کیونکہ وہ بھی الرٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ جو اٹھے ہیں کہ بندوں کی حکومت ختم کر ہمارا ہی تختہ اٹھنا چاہتے ہیں، وہ بھی آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور بالفرض وہ نہ بھی کریں، اس نے تو اپنا کام کرنا کہ ہمیں بھائی کام کرنے تو تبلیغ کریں گے، تبلیغ کے ذریعے نہیں تم باز آؤ گے تو زبردستی تخت سے اتاریں گے۔ مگر اسلام کا یہ تصور جیسے آگے آ رہا نا کہ ایک تصور یہ ہے کہ وہ ہے جو اب صوفی کونسل بنا دیے کہ اللہ اللہ کرو، تسبیحیں گباؤ، مجاہد کی جگہ مجاہدہ کرو۔ وہ تکبیر جو تھی مجاہدین کی، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، پہاڑوں میں، وادیوں میں، جنگلوں میں اللہ اکبر، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ زمین پر بھی نہیں بیٹھتے، نیچے ایک گڑھا کھول کے اس میں چلے جاتے، چلا کاٹنے لگا ہے، کیڑوں مکوڑوں کی طرح اندر گھس جاتے ہیں۔ یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست۔ وہ تکبیریں تو ان کی تھی جو اپنے آپ کو بھی پہچانتے تھے کہ ہم اللہ کا لشکر، اپنے اللہ کو بھی جانتے تھے کہ وہ ہمارا آقا، اس کی زمین پر کیوں دوسروں نے قبضہ کر رکھا۔ یہ مذہب ملاؤ جمع داسو نباتات ہے۔ یہ خاک پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا یا ملا کا مذہب ہے جنہوں نے دین کا حلیہ بگاڑا، یا جمادات نباتات کے اپنی جگہ بیچارے کھڑے ہیں وہاں اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ انسان تو متحرک ہے، اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہو، تلوار ہو، دنیا کو للکارے کہ یا نیک بن جاؤ فساد چھوڑو، نہیں تو ہم آ رہے ہیں، اللہ کی پولیس اور فوج ہے۔ مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سورۃ توبہ کے اندر لکھتے ہیں نا اس کی تفسیر میں جب جزیہ کے بارے میں کہ لوگ منتیں سماجتیں کرتے، سمجھ نہیں کہ مجرموں کے سامنے منتیں کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ قانون اس لیے بنائے، بھائی کیا کریں کیا کریں، بھائی جرم کر رہے ہیں ان کو سزا دینی، کافر ہیں مجرم، کھا اللہ کر رہے ہیں، اس کی زمین پر اپنا نظام نافذ کر رکھا۔ اس لیے ان باغیوں سے کیا کہنا کہ تم پر ٹیکس کیوں لگائے گئے ہیں، تم کو مارا کیوں جاتا ہے۔ اللہ فرق پڑ گیا ہے کہ اب وہ کہتے ہیں اب مارا ہے میں سب میں مارا جانے مطلب ختم کر رہے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ یہ مانتے نہیں ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ مان لو بات تمہاری جان محفوظ ہے، اس کو نہیں مانتے۔ مطلب جو جہاد اسلام کا ہے وہ تو یہی ہے نا کہ ہماری بات دین مان لو ہماری جان محفوظ ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں، توبہ بھی ختم کرنا ہے، ختم کر، اور ملیہ میٹ کر رہے ہیں ہر جگہ، افغانستان میں کر رہے ہیں، عراق میں کر رہے ہیں، ہمارے ملک میں کر رہے ہیں، صومالیہ میں کر رہے ہیں۔ یہی فرق ہے نا کہ جہاد میں اور فساد میں یہ فرق ہے، یہ فساد ہے وہ جہاد ہے، وہ جہاد، یہ فرق ہے۔ دیکھیے سید قطب رحمۃ اللہ علیہ شروع ہی سے جو آج جہاں سے پڑھا ہے وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ جہاد میں میدان جہاد میں تو اس سے پہلے ایک اور جہاد کرتا ہے، وہ اس نفس سے جہاد ہوتا ہے جو روکتا ہے جہاد پہ جانے سے۔ اور ہمارے یہاں یہ بہت مشہور ہے، ایک حدیث کے طور پر وہ پیش کرتے ہیں کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر۔ جو آدمی پہلے جان دینے کے لیے تیاری کر، جان دینا سب سے مشکل کام ہے، سب سے مشکل کام ہے، جو اس پہ جاتا ہے وہ تو جہاد اصغر ہے، اور چلا جو کاٹتا ہے وہ جہاد اکبر ہے۔
होता है। अब ये इस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारी उम्र तो जहाज असगर ही करते रहे ना, जहाज अकबर तो उन्होंने नहीं किया, जहाज असगर ही होता रहा, और सहाबा किराम इसी में, और इसी जहाज असगर से ही सारी दुनिया को उन्होंने पता कर दिया। और हमें सब पढ़ाते हैं कि जहाज अकबर करो, अपने नफ्स से अल्लाह अल्लाह करते रहो। वो एक कड़ा खोदो, उसमें चिल्ला कशी करो। जिहाद कैसा पाकीज़ा अमल है कि अगर ज़रा बराबर भी आमेज़श हो जाए कि हम इनके वसाइल पर कब्ज़ा करेंगे, हम एक पार्टी या ना कौम या नस्ल इनकी मादनियात से फ़ायदा उठाएंगे हैं, तो जिहाद तबाह होगी। वो तो इराए कलिमातिल्लाह फी सबील, अपनी जान देनी, अपने आप को शहीद कराना और दुनिया से बुराई का खात्मा। इनको भी कहना भाई अगर तुम हमारी बात बराबर के भाई करो, हुकूमत अपने वसाइल पर काब्ज़ रहो, हमें कोई एतराज़ है। एक साहबी ने हुजूर से पूछा कि हुजूर जहाज फी सबीलिल्लाह क्या है? क्या एक आदमी अपनी बहादुरी क्या सिक्का बिठाने के लिए लड़ता है? फरमाया नहीं, ये जहाज नहीं है। न ये जहाज है कि आदमी अपनी झंडे गाड़े अपनी बहादुरी की, न ये है कि वो दौलत से मिलने के लिए गनीमत है। जहाज ये तो कलमतुल्लाह है, ये रोज़ ये अल्लाह ताला का कलमा बना दो। जो भी इसमें किसी और रास्ते से किसी और गरज से करेगा वो ख़त्म हो जाएगा, उसके कोई अजर नहीं। तो यहाँ जो है ना इस कदर तो तसव्वुर ही नहीं हो सकता। अब तसव्वुर जिहाद में कैसी हैरत होती है कि दूसरे को तो मारे ना मारे, खुद मरना चाहता है। शहादत का तारुद है, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत में किसी। जिसको तीर लग जाता वो कहता फुज़ तो रब्बिल काबा, नेज़ा लग गया, पारा निकला, बस अल्लाह रब्बे काबा की कसम मैं तो मुराद पा गया, कामयाब हो। कैसी बात है कि मर रहा है, कहता मुराद पा गया, जो असल मंजिल थी मिल गई। ये सूफी और ये काफिर दोनों ही नहीं समझ सकते कि वो मुजाहिद क्या होता। ये गाजी ये तेरे परसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, वो गुलामी नहीं कर सकते। बस वो यही उनको दुख होता है कि बंदे हम पर हुकूमत कर रहे, मेरे जैसा इंसान है क्यों हुक्म चला रहा है। बस इस गुलामी को ख़त्म करने के लिए कि इंसानों को आज़ाद कर दिया जाए कि सिर्फ एक अल्लाह के तुम बंदे हो। अब बात सुन लो, पसंद आती मानो, नहीं मानना ज़ाया बन कर रहो, सारे हुकूक तुम्हें मिलेंगे, है हर तरह का तहफ़्फ़ुज़, मगर हुकूमत नहीं हम खुदा के बागियों को करने देंगे। अल्लाह अकबर। जिहाद का तो फलसफा ये है कि जो रुकावट दूर करना जो इंसानों को मजबूर करती है गैर अल्लाह की बंदगी पर, उन रुकावटों को दूर करना है। इंसान को ये आज़ादी देना है कि वो अल्लाह ताला की जो बंदगी है उसको इख्तियार करे। तो अब ये जो रुकावट होगी, जो इस रास्ते में, जो इस मकसद के रास्ते में रुकावट होगी, उसको हटाना जो है ये जिहाद है। इंसानों को इस बात के लिए आज़ाद छोड़ दिया जाए कि वो अल्लाह ताला की बंदगी करे। देखिए ना, यही मसला है ना जो जिसको ये उछालते हैं, हालांकि वो गलत है। किसी को भी ये मजबूर नहीं करता इस्लाम के वो इस्लाम कबूल, ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल। किसी एक आदमी को भी ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बनाएगा पूरे अहद सालों तक, किसी ने कोई एक भी नहीं बनाया भाई। पहले कहा जाता है कि इस्लाम लो, ठीक है, इस्लाम अगर कबूल तुम्हें नहीं है, सबसे बेहतर सूरत ये है, फिर तुम ये है कि इस्लामी हुकूमत के मातहत तो फिर जिजियत और वो रास्ते से हट जाओ जो तुमने रुकावटें खड़ी की हुई है। जंग तो फिर तीसरे मरहले पे आती है, जब ऐसे इनकार करते हैं कि हम अल्लाह के बंदों को अपनी ग़ुलामी से नहीं छोड़ने के लिए तैयार हैं, फिर कहते हैं कि हम अल्लाह की ग़ुलामी के लिए इन बंदों को आज़ाद कराने के लिए जो है उनको हटाएँगे। तो ये जो है एक कहते हैं दौरे शमशीर पैदा, इसका तो कोई कभी भी नहीं हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सहाबा के ज़माने में। एक आदमी भी किसी की मिसाल बता दें कि जिसको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया। तो साफ हुक्म रहा कि रात दीन का मतलब ये है कि ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान बना भी दे तो उसका फ़ायदा क्या होगा। दीन खुद उसके खिलाफ है, तुम मुनाफिक बनाना चाहते हो। हाँ, वो जब दिल से नहीं मानता, ज़ुबान से कलमा कहलाओगे वो हो गया मुसलमान। एक मुनाफिक तुमने और मिलत में दाखिल कर दिया। अल्लाह अपने रसूल से बार बार कहता है कि अगर ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने होते तो मैंने तुमसे काम लेना था, सारे वली ना पैदा कर देता। ये समझने समझाने की बात है, दिल का सौदा है। बात सुनाएं आप इनको अच्छे अंदाज से, जो मानता माने, नहीं मानता वो बंदों को मजबूर करके कुफर की तरफ ना ले जाए, ये ताकत उससे छीन लो।
رومی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ جہاد کا فلسفہ سادہ لفظوں میں کہ ایک پاگل کے ہاتھ میں آ گیا ہتھیار، اب وہ جس کو چاہتا مارتا، اب طاقت کے ذریعے اس سے وہ ہتھیار چھین لینا پاگل سے کہ اس کو برتنا نہیں آتا۔ کافر ہے پاگل، فساد کرتا ہے، لوگوں کو لوٹتا ہے، ناجائز ٹیکس لگاتا ہے، غلام بناتا ہے، خود تخت پر بیٹھ جاتا ہے، لوگ سارا دن پیٹی لگا کر سامنے کھڑے رہتے ہیں، بیچارے خارج نہیں کر سکتے، خدائی جمائی ہوئی ہے۔ تو یہ صرف نا پاگل سے کھینچتا ہتھیار کہ ان سے چھین لو، اللہ کے ولی کے ہاتھ میں گا، وہ وہیں برتے گا جہاں نا انصاف کا تقاضا ہوگا۔ ذی غذا پس غذا شد فذی مومنہ تا ستان دز کفے مجنون سنا، پاگل کے ہاتھ میں جو نیزا نا یہ چھین لو، بوشہ پاگل جہاں جی چاہتا آبادیوں کو تباہ کرتا، مومن نہیں، رائی برابر ظلم نہیں کر سکتے۔ خیال ہوگا یہ پرانا حربہ ہے وطن کا جو ہے بڑا ہے، اس میں ہاں نعرہ لگا پہلے پاکستان، پہلے پاکستان، ہاں اس کا ہی سید صاحب نے کہا نا کہ اور اس لیے بھائی انہوں نے حدیثیں بھی کر لی نا، حب الوطن من الایمان، کہ وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ۔ اسلام اسلام ہجرت کا حکم دیتا ہے کہ لان بھیجو ایسے وطن پر جہاں اللہ کا دین۔ بہت خوبصورت بات کہی ہے، از وطن آقائے ماہ ہجرت قومیت مسلم، اس سے جب وطن سے ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی، وہ آپ کے صحابہ نے کی، تو اس کے بعد پھر وطن کے کیا مان گئے؟ وطن کا مکہ تھا، مکے میں وہ صدیوں سے رہ رہے تھے، تو اس کو چھوڑ کے پھر ایک ایسی جگہ پہ گئے جہاں ان کے بالکل ایک جگہ تھی 250 میل کی فاصلے کے اوپر، وہاں گئے، گھر بار چھوڑ کے، کسی کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، کسی کے پاس کوئی چیز لے جانے کے لیے نہیں انہوں نے اجازت دی کہ کوئی چیز لے جائے۔ یہاں تک کہ حضرت ابو سلمہ نے جب ہجرت کی ہے تو وہ جو ہے بیوی بھی سن گئی، بچہ الگ ہو گیا، چھوڑ کر کے انہوں نے آئے کے ابو سلمہ کے جو سسرال سے ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ہجرت کرتے ہو تو کرو، ہم اپنی بیٹی سے نہیں جانے دیں گے۔ وہ بیٹی وہ ام سلمہ جو ان کو لے گئے، تو پھر ان کے جو تھے ان کے ابو سلمہ کے خاندان والے انہوں نے کہا کہ پھر ہم اپنا بیٹا تو اس کو نہیں دیں گے، وہ بیٹا وہ لے گئے، باپ الگ بیٹا الگ مار، بچہ 2-3 سال کا الگ ہے اور باپ الگ ہے۔ یہ ہجرت ہے، یہ پھر بتایا ہوگا تو مدینے اس کو مکے کو چھوڑ دیں۔ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اندھا ہی آدمی ہو جائے بالکل تو پھر ہی ہوتا ہے، ورنہ یہ وطن جو ہے، وطن تو اس لیے ہے وطن جو جس کی حفاظت ہے کہ وہ حصار اسلام، اگر تو وہاں اسلام چلتا تو اس کی حفاظت کے لیے تو مرنا دین ہے نا، وہ اس مسجد کی طرح کی چیز ہے۔ ورنہ وہ کوثر نیازی مرحوم نے کہا تھا، اللہ معاف فرمایا اسے، کہتا تھا اسلام کی گر تجھ کو فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے۔ پھر ہم نے وطن کو کیا کرنا؟ مشرف بیٹھے یا سکھ بیٹھ جائیں، پھر کیا؟ اگر اسلام چلانا ہے تو پھر مریں گے اس کے۔ ہاں، اسلام کی گر تجھ کو فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے۔ مولانا اقبال نے جو نظم لکھی ہے نہیں وطن پر، امتاز خداؤں بڑا وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن، جو وطن کو ماننے کے کہتا ہے اس کا تو لباس ہی وہی جو مذہب کا کفن بن جاتا، مذہب تو دین تو مر جاتا، وطن پرستی آ جاتی۔ بت ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، تو وطن کا وطن اسی وطن ہے کہ وہ اسلامی سرزمین ہے، وہاں اسلام کا قانون چلتا ہے۔ دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی، اپنے نبی کے سچے ہونے کی گواہی دے کہ ہم نہیں وطن مانتے، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی۔ یہ جو ہے نا پہلے یہ اور بعد میں دین، یہی تو کفر ہے۔ یہ پہلے پاکستان کی دراصل مطلب یہ ہے کہ پہلے میں پاکستان کی بھی کوئی فکر نہیں، پاکستان بھی برباد کر لیا۔ یہی کہتا ہے کہ پاکستان صدر نہ ہوتا ہے، بالکل بالکل ایسی تقریریں کر رہا ہے۔ جب لوگ آزادی مانگتے دین نہ بھی ہو تو ملک مل جائے، کہتے ہیں اقبال بھی یہی چاہتا، سیکولر تھا، وہ چاہے بیچارہ کہتا دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ کیا کریں گے ہم ایسے سودے کی؟ دین نہیں رہا تو پھر کیا آزادی کی؟
رب اقبال کی یاد میں بھی جو منا رہے ہیں نا اقبال اکیڈمی، وہ بلائے ہیں اسماعیلی آغا خانی اور کافر اور ایسے بلائے بے دین، وہ اقبال پر لیکچر دیں گے۔ ایک بھی دیندار نہیں بلایا جو بیچارہ اقبال کو سمجھ رہا۔ اقبال اکیڈمی نہیں، انہوں نے ایک اور چیز بنائی ہے، صوفی کونسل بھی ایک بناتے ہیں۔ یہ اور کو بنائی ہے۔ اقبال اکیڈمی والے تو ٹھیک آدمی اس وقت جو ہے اقبال اکیڈمی والا دیتا ہے یہ بلائے جو ہے نا اسکالر، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں اسلام سے۔ اللہ